بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہی لگتا ہے امن و امان کی صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی بہت ہی اندھوناک افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے۔ ابھی سب سے بڑی خبر پورے پاکستان میں یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ اس حوالے سے اب صوبائی حکومت پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، وفاقی حکومت پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس پر احتجاج کا، ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہی نہیں، دیگر لوگ بھی، علماء بھی اس میں اب شامل ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومتوں کو۔ شیخ الحدیث مولانا ادریس دہائیوں سے بطور عالم دین خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی شخصیت اتنی اہم تھی کہ 2024 میں ایک وفد گیا تھا افغانستان، افغان طالبان حکومت سے بات کرنے کے لیے، اور ان کے وزیر اعظم سے باقاعدہ ملاقات کرنے والوں میں مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب شامل تھے۔ آپ سوچئے کتنی اہم شخصیت تھی یہ، اور یہ اہم ترین لوگوں میں بڑے علماء میں شامل تھے۔ دیوبند سے ان کا تعلق تھا، دیوبند مسلک سے، اور ان کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ 4 سدہ کے علاقے میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے ساتھ پولیس اہلکار بھی موجود تھے، اور 2 پولیس اہلکار اس واقعے میں زخمی ہوئے اس حملے میں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام گروپ سے تھا، فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے، ان کے اہم ترین لوگوں میں شامل تھے، اور 2024 میں سپریم لیڈر افغان طالبان کے ہیبت اللہ اخندزادہ سے ملاقات انہوں نے کی تھی، یہ گئے تھے وہاں پر، اور افغانستان پاکستان کے درمیان یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، دہشت گردی وہاں سے ہوتی ہے پاکستان میں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے وہ گئے تھے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف داعش نے بہت کچھ کہا، چھاپا لکھا، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ ان کو شہید کرنے کے پیچھے داعش کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کئی گولیاں چلائی گئی تھیں ان کے اوپر، اور ان کے ساتھ جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار، جن کو آپ پاکستان کے تقریباً سبھی ٹیلی ویژن چینلز دیکھتے ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑے حمایتی تھے فیلڈ مارشل آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کے۔ جناب حماد حسن صاحب، جن کا میں کئی دفعہ حوالہ بھی دیتا ہوں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس پر پوسٹ کیا ہے۔ JUI سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم دین شیخ ادریس قاتلانہ حملے میں شہید، دونوں گارڈز بھی شدید زخمی۔ شیخ ادریس فیلڈ مارشل کے سخت حمایتی تھے۔ حملہ مانزئی 4 سدہ میں ہوا، جو ایم الولی کا آبائی علاقہ ہے۔ اب جس طرح سے دہشت گرد آتے ہیں، اس طرح کے اہم ترین لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کے بعد سوال تو اٹھتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے، اور اس پر اب یہ نہیں کہ صرف صوبائی حکومت، وفاقی حکومت سے بھی سوال ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اس پر عطاء الرحمان صاحب نے، JUI کے سینئر رہنما نے، اور انہوں نے سوال اٹھائے ہیں۔ کیا ریاست کے حق میں بات کرنا جرم ہے؟ کیا ملک اور اداروں کے تحفظ کی بات کرنا جرم ہے؟ ہم نے ہمیشہ اصولوں کی بنیاد پر حکومت کی مخالفت کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے حملوں سے علماء کی آواز دبائی جائے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ 13 سال سے صوبائی حکومت ہم پر مسلط ہے، یہ بڑکے مارتے ہیں، قوم کی خدمت نہیں کرتے، اپنے صوبے کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا مرکز کے خلاف تحریک چلانا ہے۔ ان کے صوبے میں دہشت گردی چلتی ہے، ان کے صوبے میں یعنی دہشت گردوں کی چلتی ہے، وہ جو چاہیں کر رہے ہیں، یہ ان کو روک نہیں پا رہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو 4 دہشت گردوں نے بتایا جا رہا ہے کہ نشانہ بنایا ہے۔ CTD اور ضلعی پولیس 4 سدہ کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ تفتیشی ٹیمز نے موقع پر موجود سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی تصاویر حاصل کر لی ہیں۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اب IG صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم دہشت گردوں کا تعاقب کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً 8:10 پر تھانہ مانزئی 4 سدہ کی حدود میں نامعلوم 2 موٹر سائیکل سوار 4 دہشت گردوں نے نشانہ بنایا جناب شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شہید کو، اور ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ واقعے کے فوری بعد مولانا ادریس اور دونوں زخمی کانسٹیبلز کو اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم مولانا محمد ادریس راستے میں ہی دم توڑ گئے اور شہید ہو گئے۔ البتہ ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ زخمی کانسٹیبلز کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ یہ اب تک کی تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ جہاں تک میں نے عرض کیا اس بات پر کہ اب
ہڑتال کی جا رہی ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے. کل کے دن کے بارے میں اب یہ کہا گیا ہے کہ مکمل طور پر ہڑتال کی جائے گی، احتجاج کیا جائے گا. کل احتجاج صوبائی اور مرکزی حکومت کے خلاف ہوگا. یہ لوگوں ہمیں تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. مولانا عطاء الرحمان JUI کی طرف سے اب پورے ملک میں احتجاج کی کال دی گئی ہے، صوبائی حکومت کے خلاف بھی اور وفاقی حکومت کے خلاف بھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے اثر رسوخ والے یہ عالم دین تھے کہ طالبان کی افغان حکومت نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کیونکہ ان کے کئی شاگرد آج بھی شاید افغانستان میں ہیں، افغان حکومت میں ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسلام کے دشمنوں اور علماء کے دشمنوں کی طرف سے حملہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے علماء کو. یہ سرکاری سطح پر افغان طالبان حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس پر اعلامیہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے. شیخ ادریس صاحب کے حوالے سے مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بااثر شخصیت تھے ریجنل جیو پولیٹکس کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے سوچیے ان کا کتنا انفلوئنس تھا. جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں یہ استاد تھے، اور کئی افغان طالبان لیڈرز کو انہوں نے پڑھایا ہوا ہے، یہ ان کے استاد تھے. یہ نیو یارک ٹائمز 2021 کی سٹوری میں بھی ان کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے، اور تصاویر بھی ہیں جہاں یہ ایک وقت میں سینکڑوں علماء کو پڑھا رہے ہیں. یعنی کہ نوجوانوں کو، علماء کو بھی آگے سے یہ پڑھا رہے ہیں. ان کی تصاویر اب شیئر کی جا رہی ہیں. دوسری طرف اسلام آباد میں بڑا ہی ایک اندھوناک بھی ہے لیکن حیران کن واقعہ ہے کہ اہم ترین اسلام آباد کا سیکٹر جہاں سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریڈ زون کے بالکل قریب کا علاقہ F61، رات 12 بجے 3 مسلح افراد آئے، ماں باپ کے سامنے، ہمسایوں کے سامنے گن پوائنٹ پر نوجوان کو اغوا کر کے لے گئے. اب ان کے ماموں اس نوجوان کے بتا رہے ہیں اس کی عمر 30 سال تھی، اور یہ چیختا رہا لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا، کیونکہ اچانک جن کے پاس اسلحہ تھا 3 وہ تھے اغوا کار، انہوں نے فائرنگ بھی کی. ہمسائے میں ایک خاتون نے دیکھا، 155 پر کال بھی کی، اور والدین نے جب چیخ و پکار کی آواز سنی وہ آئے، لیکن تب تک اس کو گاڑی میں ڈال کر یہ 3 اغوا کار لے گئے تھے. اچھا، اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کو تشدد کے بعد مار ڈالا گیا، اور ثوابی سے اس کی لاش ملی. اس کے ماموں کا انٹرویو جیو نیوز نے کیا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-12 گھنٹے تک اگر حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کچھ کیا جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی. یعنی جب کال ہو گئی 15 پر، بتایا گیا گاڑی ہے، اس طرح کی گاڑی ہے، تو اس کو روکا جا سکتا تھا. کس طرح وہ ثوابی سے آئے ہیں، اسلحے کے ساتھ آئے ہیں، اور آ کر اغوا کر کے لے گئے ہیں، وہاں پر جا کر اس کو مار ڈالا، اور اس کی لاش وہاں سے ملی ہے. تو کیا کیا گیا؟ پھر ہزاروں کیمرے ہیں یہاں پر، پولیس چوکی بھی ہے، پولیس الرٹ نہیں کر سکی کسی جگہ پر، کوئی روکا نہیں اس کو، اور گاڑی میں ڈال کر یہ مردان کے علاقے میں ثوابی میں لے گئے، وہاں سے آئے اور وہیں پر لے گئے، اور اس کے بعد اس کو مار ڈالا. اب اس کی تفتیش ہو رہی ہے. البتہ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ اغوا کے بعد نوجوان کے قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، اور تفتیش جاری ہے باقی ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے بھی، اور کس لیے انہوں نے اس کو اغوا کیا اس نوجوان کو اور کیوں مار ڈالا. یہ 30 سال کا نوجوان تھا، اور اس کے حوالے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اکلوتا بیٹھا تھا والدین کا. تو بڑا ہی دکھی کر دینے والا واقعہ ہے. لیکن سوال اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے، تو اس پر عجیب بات ہے کہ امن و امان کی صورتحال وفاقی دارالحکومت میں بھی بہتر نظر نہیں آ رہی. یہ کہ ہم کہیں کہ جی وہاں پر عالم دین، خیبر پختونخوا میں یہ ہو گیا، وہاں دہشت گردوں کنٹرول ہے، تو اسلام آباد میں کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اسلام آباد سے جی ایک اور بڑی خبر ڈان میں آج چھپ گئی ہے. عمران خان نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پروجیکٹ کا اپنا اپارٹمنٹ 2022 میں ہی فروخت کر دیا تھا. تو اب اس میں چونکہ بڑے بڑے کے نام ہیں اور بار بار عمران خان کا بھی نام اس میں لیا جا رہا تھا، لیکن اب خبر ہی آئی ہے، ڈان میں یہ خبر چھپی ہے. عمران ایگزٹڈ کنٹروورشل پروجیکٹ ان 2022. 2022 میں ہی عمران خان سے اس پروجیکٹ سے نکل گئے تھے، اور سپریم کورٹ کی 2019 کی رولنگ ٹریگرڈ انویسٹمنٹ سرج ان کنٹیسٹڈ ہائی رائز. کاشف واسی صاحب کی یہ خبر چھپی ہوئی ہے ڈان میں. 2019 میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو کہ جی اس کو ریگولرائز کر دیا جائے، اس پر بس 17 روپے لیے جائیں، اس کے بعد اس پر بھرمار ہو گئی تھی انویسٹمنٹ کی. لیکن خان صاحب 2022 میں ہی بیچ کر نکل گئے تھے، تو وہ بچ گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ باقی نام حکومت کو پریشان کر رہے ہیں کہ جی چلیں خان کا ہوتا تو اور بات تھی، ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے اور یہ نام بار بار آتا، ایک اور کیس خان صاحب پر بن سکتا تھا. شوق تو یہی ہے نا حکومت کے کہ جتنے ہو سکیں خان پر کیس بنے.
لیکن اب خبر یہ ہے کہ عمران خان نے ون کانسٹیٹیوشن پروجیکٹ کا اپنا اپارٹمنٹ 2022 میں فروخت کیا تھا اور یہ جائیداد اب شاہد نصیر کے نام رجسٹرڈ ہے۔ اس عمارت میں اپارٹمنٹس کے مالکان میں نمایاں شخصیات وزیر تجارت جام کمال خان ہیں، وہ اب بھی وزیر ہیں، عام شخصیت ہیں بلوچستان کی، اور وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں بلوچستان کے۔ تو اب جناب دیکھیں وہ وزیر تجارت ہیں جام کمال صاحب، ان کا بھی بیچ میں نام ہے۔ ابصار عالم صاحب مشہور و معروف صحافی، وہ تو کھل کر سامنے آئے، انہوں نے اپنی منی ٹریل اور ایک ایک چیز بتائی ہے۔ احسان مانی سابق چیئرمین PCB، سابق گورنر اسٹیٹ بینک اشرف وتھرا، سابق چیف جسٹس ناصر الملک، ان کا بھی اپارٹمنٹ ہے۔ خواجہ اسد جو وزیر دفاع خواجہ آصف کے صاحبزادے ہیں، ان کا بھی نام آیا ہے جی۔ کشمالہ طارق صاحبہ خاتون سیاستدان، اینکر پرسن سینئر اینکر نسیم زہرا صاحبہ کا بھی نام اس میں ہے، جن کے وہاں پر اپارٹمنٹس ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کس طرح سے حکومت ان اپارٹمنٹس کو خالی کرواتی ہے اور کس کو قبضہ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس حوالے سے بڑے انکشافات والی ویڈیو ہم بنانے والے ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔